نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک روٹیوں کو اور سالن کو لگا، فرمایا یا علی اب تقسیم کرو۔ 40 لوگ آئے تھے، نہ 39 نہ 41 آئے، کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، چھوٹے سے گڑوی میں دودھ تھا، ساروں نے پیٹ بھر کا کھانا بھی کھایا، تمام نے دودھ بھی پیا، اور جب جانے لگے تو جتنا پکایا تھا اتنا برتنوں میں باقی تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ میں ایک پیغام دینے والا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے جو خدا ہیں یہ جھوٹے ہیں، وہ سچا خدا ہے۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہتا محمد یہی بات کرنے کے لیے میں بلایا تھا، ہمارا وقت ضائع کیا۔ چلے گئے، توجہ ہے نا، چلے گئے، کوئی بات نہ سنی۔ دوسرے دن پھر انہی لوگوں کو بلایا، پھر آ گئے، پھر کھا کر چلے گئے۔ تیسرے دن جب کھانا کھا کر اٹھنے کا ارادہ کیا نا تو حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ ابو لہب سے کہتے خبردار کوئی ایک قدم نہ اٹھائے، ہر روز میرے بھتیجے کے ساتھ تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، کھانا کھاتے ہو اور کھا کر چلے جائے، تو خبردار میرے بھتیجے کی بات سن کے جانی، محمد کہو جو اللہ کا پیغام ہے۔ اور ابھی بھی کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور دیکھیں ابھی ماشاءاللہ اولاد والے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 11 سال کا ہے، تو مولا علی علیہ السلام کی عمر بھی کم از کم 10 سال تھی۔ تو 10 سال کا بچہ اپنے گھر میں رہتا ہے، باپ کے گھر میں رہتا ہے، یا کرائے کے گھر میں الگ رہتا ہے؟ باپ کے گھر میں رہتا ہے نا۔ اب بچہ اپنے مکہ کے مخصوص لوگوں کو 40 بندوں کو گھر بلائے، اور باپ یہ بھی نہ پوچھے کیوں بلایا ہے، کس کے کہنے پر بلایا ہے۔ اب گھر ہے حضرت ابو طالب کا، بلانے والے ہیں علی، تو حضرت ابو طالب کا کوئی بندہ دکھا دے کسی کتاب میں یہ کہا ہو کہ یا علی ان کو کیوں بلایا ہے، تو یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب جانتے ہیں کہ علی نے کیوں بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر مرکز بنا دعوت تبلیغ اسلام کا۔ اب جب حضرت ابو طالب نے نکالی نا تلوار تو شہنشاہ عرب تھا علی کا بابا، وہیں چپ ہو گئے، سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ کہو محمد، یہ نہیں کہا بولو میرے بھتیجے، اگر کہہ دیتا نا بولو میرے بھتیجے جو کہنا ہے تو تاریخ دان لکھ دیتا ابو طالب نے جو بھی کہا ہے بھتیجے کی محبت میں کہا ہے، یہی کہا بولو محمد، کیونکہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تمہاری طرف اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کوئی ہے جو میرے اس بات کی تصدیق کرے؟ آپ نے فرمایا بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ کوئی ہے جو میرے اس بات کی تصدیق کرے؟ ایک 10 سالہ ظاہری طور پر بچہ اٹھا، فرمایا بیٹھ جاؤ علی، آپ میں سے کوئی ہے جو میرے اس بات کی تصدیق کرے؟ خاموش۔ پھر مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر رسول خدا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا کوئی ہے آپ میں سے جو میرے اس بات کی گواہی دے؟
پھر خاموش رہے. پھر مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, میں آپ کی اس بات کی گواہی دیتا ہوں. یا رسول اللہ, گو میری پنڈلیاں کمزور ہیں, گو میری کلائیاں کمزور ہیں, گو میں ان تمام عمر میں تمام سے چھوٹا ہوں, لیکن میں ابو طالب کا بیٹا گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے, تو اللہ کا سچا رسول ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا, فرمایا یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی و صاحب لوائی. یا علی تو میرا بھائی ہے, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی تو ہی میرا خلیفہ ہے, تو ہی میرا وصی ہے, اور تو ہی لوائے الحمد کا مالک ہے. عزادارو, کوئی نہ رہا علی کا بیٹا. سر سے بھائیوں کا سایہ اٹھ گیا, اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی. کتاب ہے سوگ نامہ آل محمد, فارسی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. اس میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ شام کا رہنے والا کہ یہودی ہے, اس کی ایک بیٹی ہے. بیٹی اتنی بیمار ہے کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ تیری بیٹی کا علاج نہیں ہو سکتا. شام کے بازار میں آ کر چیخ چیخ کر رونے لگا, کوئی ہے جو میری بیٹی کو بچائے. ایک بندے نے کہا کہ پریشان نہ ہو, مدینے چلے جا, علی کا پوچھ لینا, تیری بیٹی کو اس دروازے سے شفا مل جائے گی. مدینے آ گیا, مولا علی علیہ السلام کے پاس سارا واقعہ بیان کیا. مولا فرمایا عباس گھر جاؤ, پانی کا انتظام بھی لے کر آؤ, اور بھائی حسین کو بھی بلا کے لاؤ. آگے مولا حسین, پانی بھی آ گیا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا حسین اس پانی میں ہاتھ ڈال دو. مولا حسین علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا یہ پانی لے جاؤ, ایک گھونٹ تیری بیٹی کی شفا کے لیے کافی ہے. پانی پلا دینا, جو بچے وہ بیٹی کے جسم پر چھڑک دینا, اللہ تیری بیٹی کو شفا دے گا میرے حسین کے صدقے میں. لے آیا پانی گھر, آتے ہی سب سے پہلا کام کیا, بیٹی کو پانی پلایا. بچا ہوا پانی بیٹی کے جسم پر چھڑک دیا. بچی اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے بیمار تھی ہی نہیں. بچی حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ بابا جان اس پانی میں اتنا اثر کہاں سے آ گیا؟ یہودی نے کہا کہ کوئی علی ہے مسلمانوں کا پیشوا, مدینے میں رہتا ہے, اس کے بیٹے نے صرف پانی میں ہاتھ ڈالا ہے, یہ اس ہاتھ کا اثر ہے. بچی پوچھتے اس کا نام کیا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے اس کا نام حسین ہے. بچی کہتی بابا میں حسین سے ملنا چاہتی ہوں. تیاری کی, بیٹی کو ساتھ لے آیا, مدینے آ گیا. اگر کہتا ہے کہ مولا میری بیٹی آپ کے بیٹے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام سے چل کر آئی ہے. مولا حسین کو دیکھا نا, کہتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. مولا علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مسلمان ہو گئی ہے نا, کچھ دن میری بہنوں کے ساتھ گزار, تجھے حلال و حرام کی تعلیم دے دیں, تجھے پردے کی تعلیم دے دیں, تجھے وادبات و محرمات کی تعلیم دے دیں. کچھ عرصہ گزارا علی کی بیٹیوں کے پاس. یہودی آ گیا, یا علی اب میری بیٹی مجھے دے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. پیغام ملا نا ہندا کو کہ بابا لینے کے لیے آ گیا ہے. بی بی زینب نے کہا کہ ہندا
اکیلی میرے کمرے میں آؤ۔ سیدہ زینب نے چادر اتاری، اپنے بال پریشان کیے، رو کر کہا ہندا اگر زینب کبھی اس حال میں مل جائے پہچان لوگی؟ ہندا تڑپ گئی، قدموں پر گر پڑے، شہزادی علی جیسا باپ، حسن و حسین جیسے بھائی، عباس جیسا بھائی، اور زینب کی یہ حالت۔ بی بی زینب نے فرمایا ہندا وہ باتیں چھوڑو جو میں کہہ رہی ہوں، اگر زینب اس حال میں مل جائے پہچان لوگی؟ کہتے بی بی بلا ہندا آپ لوگوں کو بھول سکتی ہے؟ آپ لوگ میری زندگی کے وارث ہیں، میں اس دنیا میں موجود ہوں تو آپ لوگوں کے صدقے میں۔ چلی گئی ہندا۔ اب ہر روز ہندا کا یہ معمول تھا، یزید ملعون کے ساتھ شادی ہو گئی، کچھ ہند بولتے ہیں کچھ ہندا بولتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ہر روز نماز فجر کے بعد اٹھتی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد تعقیبات کے بعد مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی میرے اللہ میرے آقا حسین کی خیر ہو، میرے اللہ میرے آقا عباس کی خیر ہو، میرے آقا حسن کی خیر ہو۔ عزادارو، اجڑ گیا رسول کا گھر، قید ہو گئیں علی کی بیٹیاں، قافلہ کھڑا ہے شام کے باہر۔ یزید ملعون کو پتا تھا کہ یہ ان کی ماننے والی ہے، جان بوجھ کر کہا ملعون نے کہ ہندا تیاری کرو، دربار میں آنا ہے، میرا ایک دشمن مارا گیا ہے، اس کی بہنیں بیٹیاں بیویاں قید ہو کر آئی ہیں، میں نے تجھے تماشا دکھانا ہے۔ ہندا کہتی میں اس طرح نہیں آؤں گی، تجھے پتا ہے کہ میں پردہ دار ہوں، جہاں میری کرسی لگے نا اس کے سامنے ایک باریک کپڑا لگایا جائے، میں اس باریک کپڑے سے ان قیدیوں کو دیکھوں گی۔ کرسی لگ گئی، علی کی بیٹیاں آ گئیں اندر، دعا کریں خدا کسی شریف پر ایسا وقت نہ لائے، پردہ سکھانے والے بے پردہ بیٹھی ہیں اور پردہ سیکھنے والی با پردہ بیٹھی ہے۔ عزادارو، زمین پر بیٹھی ہیں علی کی بیٹیاں، کرسی پر بیٹھی ہے نوکرانی۔ بی بی زینب کہتی ہے ام کلثوم ذرا دیکھ پہچان، یہ وہی نہیں جو ہمارے پاس رہی تھی، یہ وہی نہیں جو میرے پاس قرآن پڑھتی تھی؟ بی بی ام کلثوم نے کہا ہاں بہن زینب وہی ہندا لگتی ہے۔ عزادارو، ہندا کہتی ہے قیدن بی بی کہاں کے رہنے والی ہو؟ بی بی زینب نے کہا، سر جھکایا ہوا تھا، جھکے ہوئے سر سے کہا ہم مدینہ محمد کے رہنے والے ہیں۔ ہندا سے کرسی چھوٹ گئی، آ کر بیٹھ گئی بی بی زینب کے پاس۔ بی بی زینب نے کہا کرسی کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہتی ہے تو نے نام ہی اس شہر کا لیا ہے جہاں میرے آقا رہتے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا وہاں کون ہے تیرا مدینہ میں؟ ہندا کہتی ہے مدینہ میں میرے آقا حسین رہتے ہیں، مدینہ میں میرے آقا عباس رہتے ہیں۔ عزادارو، اسی جھکے ہوئے سر کے ساتھ بی بی زینب نے کہا ہندا اگر وہی زینب اس دربار میں مل جائے پہچان لوگی؟ ہندا کے تیور بدل گئے، کہتی ہے قیدن بی بی ادب سے نام لے، تجھے کیا پتا زینب کون ہے؟ زینب نام ہے رسول کی نواسی کا۔ او قیدن بی بی، زینب علی کی بیٹی ہے، زینب عباس کی مرشدزادی ہے۔ بی بی زینب نے جھکے سر سے کہا ہندا وہ وعدہ یاد کر جب زینب نے کہا تھا ہندا جب زینب اس حال میں مل جائے پہچان لے گی، ہندا میرے چہرے سے بال ہٹا، مجھے پہچان، میں وہی زینب ہوں، میں وہی علی کی بیٹی ہوں۔ عزادارو، ہندا تخت پر چڑھی، برقع اتارا، یزید کے منہ پر مارا، کہتی ہے ملعون میرے اوپر چادر کرائی ہوئی ہے، مجھے پردہ کرایا ہوا ہے، علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں شرابیوں کے درمیان زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ عزادارو، آخری جملے ہیں، یزید جلدی اٹھا، ہندا کے سر پر چادر کرائی، کہتا ہے کچھ تو خیال کرو، دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نے سر سے چادر اتار دی۔ ہندا
بیٹا منہ پر پیٹ کر کہتی ہے میرے پردے کا خیال ہے، نبی کی نواسیاں تیرے سامنے بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین وسیعلم الذین